حاضرین، دنیا کے حالات خواہ کتنے ہی سخت سے سخت ہو جائیں، دنیا کے ماحول خواہ کتنے ہی بگڑ جائیں، لیکن بحیثیت امت مسلمانوں کے اوپر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی حفاظت کا معاملہ براہ راست قرآن کی حفاظت سے جڑا ہوا ہے۔ چونکہ قرآن ایک ابدی کتاب ہے، لہٰذا حاملین قرآن بھی اس اعتبار سے ابدی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن ایک بات جاننا چاہیے، وہ یہ کہ مسلمانوں کی یہ حیثیت دنیا کے اعتبار سے ہے، یعنی دنیا میں جہاں تک پرابلمز اور مسائل کا معاملہ ہے، ایک قوم کا کسی سازش کے تحت کسی قوم کو نیست و نابود کرنے کا معاملہ ہے، تو اس معاملے میں تو مسلمانوں کی مکمل حفاظت ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے مکمل حفاظت ہے۔ لیکن جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے تو آخرت میں ہر آدمی اپنے عمل کے انجام ہی کو فیس کرے گا۔ دنیا میں مسلمان بحیثیت قوم بلا شبہ محفوظ ہیں، کیونکہ وہ قرآن کے حامل ہیں، لیکن آخرت میں ان کا جو معاملہ ہوگا، یہ معاملہ دراصل اس دنیا میں ان کے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ اس اعتبار سے جب قرآن و حدیث پر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی بنیادی طور سے دو حیثیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمان بندہ خدا ہے، خدا کو ماننے والا ہے، اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ مسلمان ختم نبوت کے بعد یعنی خاتم النبیین کی امت ہے۔ یعنی ایک طرف مسلمان بندہ خدا ہیں اور دوسری طرف مسلمان ختم نبوت کے ماننے والے ہیں۔ یہ دو حیثیتیں مسلمانوں پر دو مختلف ذمہ داریاں ڈالتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری کے تحت یعنی بندہ خدا ہونے کے اعتبار سے مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق چلائیں، مسلمان وہی کریں جس کا حکم قرآن نے دیا ہے، اور اپنے آپ کو اس کام سے بچائیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی ایک حیثیت ہوئی۔ دوسری حیثیت ہے کہ مسلمان ختم نبوت کے عقیدہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں، یعنی مسلمان خاتم نبی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز اور امتی ہیں۔ لہٰذا اس اعتبار سے مسلمان ختم نبوت کے بعد مشن کے اعتبار سے مقام نبوت پر ہیں۔ مسلمانوں کی عین وہی ذمہ داری ہے جو رسولوں کی ذمہ داری تھی۔ وہ کیا؟ یعنی خدا کے پیغام کو تمام انسانیت تک مسلسل پہنچاتے رہنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کے لیے مبعوث کیا تھا، تمام دنیا کے لیے مبعوث کیا تھا۔ لہٰذا قرآن میں ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے تمہیں تمام عالم کے لیے مرسی اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہی بات خود روایت میں آتی ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے تمام عالم کے اوپر رحمت اور مرسی بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا تم میری طرف سے تمام لوگوں تک یہ بات پہنچا دو۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کام کو اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ ادا کیا۔ قرآن، حدیث اور آپ کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق، یا پھر ایک لفظ میں کہوں تو اسلام میں یہ کام اتنا اہم اور سنگین ہے کہ اس کام کے لیے دوسری تمام قربانیاں اور سیکریفائسز دیے جائیں گے۔ اپنے ذاتی مفاد کو بھی قربان کیا جائے گا، اپنے پرسنل انٹرسٹ یا پھر قومی انٹرسٹ کو بھی قربان کیا جائے گا۔ آپ سیرت کا مطالعہ کیجئے، سرسری طور سے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث کیا گیا۔ آپ یہ بار بار مقررین کے زبان سے سنتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں بہت زیادہ ستایا گیا۔ ستانے کی ایک انتہا یہ تھی کہ اسی دوران آپ اور آپ کے اصحاب اور آپ کے اہل خانہ کو یعنی فیملی ممبرز کو 3 سال تک ایک وادی میں بھوکے رہنا پڑا۔
پتے کھا کر اور کسی طرح زندگی گزارنا پڑا۔ روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی چمڑا مل جائے ہم اس کو ابالیں اور اس کو کھا کر زندگی گزاریں۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بات ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام کو پہلی مرتبہ ذوالمجاز کے مارکیٹ میں دیکھا، بازار میں دیکھا۔ آپ لوگوں کے درمیان یہ کہتے ہوئے گزر رہے ہیں کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، تم کامیاب ہوگے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام یہ کہتے ہوئے گزر رہے تھے اور آپ کے پیچھے ایک شخص آپ کو پتھر مارتا ہوا چل رہا تھا اور یہ کہتے ہوئے کہ لوگوں اس شخص کی بات مت مانو کیونکہ یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے یہ پوچھا کہ آپ رسول اللہ کے ابتدائی زمانے کے کچھ واقعات کو بتائیے، جبکہ قدیم مکہ کے جو مشرکین تھے، آپ کے مخالفین تھے، آپ کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو نے مجھے یہ بتایا کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام بیت اللہ میں حتیم کے مقام پر عبادت کر رہے تھے، عین اسی وقت عقبہ پہنچتا ہے اور اس نے آپ کی گردن پر ایک کپڑا ڈالا اور اس کو اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کے گردن پر نشان پڑ گئے۔ طائف کا مشہور واقعہ ہے، آپ تمام لوگوں نے سنا ہے بلکہ جبکہ ابو طالب کا انتقال ہوا اور آپ نے طائف کا سفر صرف اور صرف اس لیے کیا تھا تاکہ طائف میں کچھ لوگ مل جائیں اور میرے سپورٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آپ طائف پہنچتے ہیں، وہاں کے سرداروں سے ملاقات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے رب کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچاؤں، تو کیا تم لوگ میری پشت پناہی کرو گے، یعنی میرا سپورٹ کرو گے؟ تاریخ بھری پڑی ہے کہ جو کچھ طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ اے عائشہ، طائف کی شام میرے لیے میری زندگی کی سب سے سنگین شام تھی۔ یہ تمام واقعات جو آپ پر گزرے اور ان تمام واقعات کو پیغمبر اسلام نے خاموشی سے سہا، یہاں تک کہ مکہ سے ہجرت کر کے آپ کو مدینہ جانا پڑا۔ مدینہ جب آپ پہنچتے ہیں تو مدینہ میں بھی پہنچنے کے بعد اہل مکہ نے یک طرفہ طور پر ایگریشن شروع کر دیا۔ آپ نے پھر اللہ کے حکم سے ڈیفنس شروع کیا، لیکن آپ اس موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی بھی طرح علاقے میں امن کا ماحول قائم ہو جائے، لہٰذا حدیبیہ کے موقع پر آپ نے وہ ٹریٹی اور وہ معاہدہ کر لیا جسے تاریخ میں ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یا حدیبیہ ٹریٹی کے موقع پر پیغمبر اسلام نے جو دفعات لکھوائے تھے یا پھر جو دفعات طے ہوئے ان پر غور کیجئے۔ ان میں سے ایک آرٹیکل یہ تھا، ایک بات یہ طے ہوئی تھی کہ جو لوگ بھی مکہ کے مدینہ میں جائیں گے ان کو تمہیں واپس کرنا ہوگا، اور مدینہ کا کوئی مسلمان اگر مکہ آتا ہے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ انہی پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ مکہ کا جو بھی تاجر مصر، شام، عراق وغیرہ جائے اور مدینہ سے گزر کر جائے تو اس کے لیے وہ گزرگاہ ہوگا اور ان کی جان محفوظ رہے گی۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا تاکہ دعوت کا ماحول پوری طرح باقی رہے، یعنی خدا کے دین کی اشاعت میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام نے اپنے ایموشنز کو، اپنے جذبات کو پوری طرح دبا دیا۔ لوگوں نے ذلیل کیا، اپنے ذلت کو سہا۔ لوگوں نے آپ کے کھانے پینے کے راستے کو روکا، آپ نے اس کو بھی برداشت کیا۔ لوگوں نے مجبور کیا کہ آپ وطن سے نکل کر چلے جائیں، آپ نے اس کو بھی برداشت کیا۔ لوگوں نے مجبور کیا ٹریٹی کے موقع پر، معاہدے کے موقع پر، کہ معاہدے میں صرف اور صرف وہی لکھا جائے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اسی کو مان لیا۔ صرف اور صرف ایک وجہ تھی، صرف اور صرف ایک وجہ اور ایک ریزن کہ پیغمبر اسلام یہ چاہتے تھے کہ خدا کے اس آخری پیغام کو بلا روک ٹوک، بلا رکاوٹ تمام انسانیت تک پہنچا دیا جائے۔ قرآن و حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو، اپنے سراؤنڈنگ کے لوگوں کو خدا کا یہ پیغام نہیں پہنچاتے ہیں
تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہونے کا اندیشہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ نبی کے ساتھ معاملہ کرتا تھا۔ یعنی نبی کی حیثیت دو ہوتی تھی، تمام نبیوں کی دو حیثیتیں ہوتی تھی۔ ایک یہ کہ وہ بندہ خدا ہوتا تھا، اللہ کا ایک بندہ ہوتا تھا، اللہ کا ایک مومن ہوتا تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ خدا کی طرف سے رسول یا پیغمبر ہوتا تھا۔ خدا کے بندے ہونے کے اعتبار سے نبی کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ایمان کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو، لیکن صرف اتنا ہی کافی نہیں تھا۔ یعنی کسی نبی کے لیے نماز اور روزہ ہی کافی نہیں تھا، بلکہ اسے شہادت یا دعوت اللہ کی ذمہ داری بھی ادا کرنی تھی، اور اس معاملے میں معمولی کوتاہی کو بھی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر تھے۔ آپ کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اسی عقیدے کو ہم عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ تو عقیدہ ختم نبوت محض جلسے جلوس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں پر ایک عظیم ذمہ داری کو ڈالتا ہے۔ اب وہ ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان ختم نبوت کے بعد مشن کے اعتبار سے مقام نبوت پر ہیں۔ اسی بات کو قرآن میں ایک مقام پر اس طرح کہا گیا کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اللہ کا پیغمبر یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبر سے یہ کہلواتا ہے کہ کہو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں بالکل سوچ اور سمجھ کر، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے، جو مجھے فالو کرتے ہیں، یعنی جو میری امت ہے، تو جو امت ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اب قیامت تک آنے والے انسانوں کو خدا کا پیغام پہنچائیں۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اس دنیا میں لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے شہید ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے گواہ ہیں۔ مسلمانوں کی جو حیثیت ہے وہ ہے داعی کی حیثیت، شاہد کی حیثیت۔ شاہد کا مطلب ہوتا گواہ۔ مسلمان لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے گواہ ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب ایک انسان کے اوپر موت واقع ہوتی ہے تو موت کسی انسان کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے۔ موت کے بعد ہر انسان ایک اور ہمیشہ دنیا میں چلا جاتا ہے، اور اس دنیا میں جانے کے بعد اس دنیا کے عمل کے مطابق اس کے لیے یا تو پرماننٹ پیراڈائز ہے یا تو پرماننٹ ہیل ہے، یعنی یا تو ابدی جنت یا پھر ابدی جہنم۔ یہ معاملہ بہت ہی زیادہ سنگین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی فرد یا گروہ تک یہ اسکیم آف گاڈ کو نہیں پہنچایا گیا، خدا کی یہ میسج کو نہیں پہنچایا گیا، تو کل آخرت میں جو معاملہ ہوگا وہ بڑا سنگین معاملہ ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جن تک خدا کا یہ پیغام پوری طرح واضح طور سے نہیں پہنچا ہے، کل وہ لوگ خدا کی عدالت میں کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ خدایا تیرا یہ پیغام اور تیری اسکیم آف تھنگس جو دنیا میں تھی وہ ہم تک تو پہنچی ہی نہیں ہے، لہٰذا ہم کو جو معلوم تھا ہم وہی کرتے رہے تھے۔ تو سوال ان لوگوں سے کر جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم حاملین قرآن ہیں، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم امت محمدی ہیں، جنہوں نے اپنے اس دعوے کے بعد اپنے حلیے کو بھی بدلا تھا، تو انہی لوگوں سے پوچھ لے، کیونکہ تو نے تو یہ کہا ہے کہ میں عادل بھی ہوں، اور عدل کا تقاضا اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انصاف پورا کیا جائے۔ اب غور کیجئے کہ اس وقت خدا کی عدالت میں ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا جب ہم خدا کے اس پیغام کو تمام انسانیت تک نہ پہنچائے، خدا کے اس پیغام کو اتمام حجت کے مرحلے تک نہ پہنچائیں۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر پیغمبر خدا کے اس پیغام کو واضح طور پر نہیں پہنچاتے ہیں تو پیغمبر کی پیغمبری کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یعنی اے پیغمبر جو کچھ میں نے تمہارے اوپر اتارا ہے اس کو تمام لوگوں تک پہنچا دو، اور اگر تم نہیں پہنچاتے ہو تو گویا کہ تم نے خدا کا پیغام نہیں پہنچایا ہے۔ اس آیت کی بنیاد پر مفسرین قرآن یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیغمبر خود
خدا کے اس پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانے میں کوتاہی کرتا ہے تو پیغمبری کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اس مشہور واقعے کو یاد کیجئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عراق کے نینوا کے علاقے میں مبعوث کیا تھا۔ آپ پر یہ ذمہ داری تھی کہ آپ اپنے لوگوں کو، اپنی کمیونٹی کو خدا کے پیغام کو پہنچائیں، اور آپ نے پہنچایا بھی، لیکن بالکل آخر میں آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ لوگ تو میری بات ہی نہیں مان رہے ہیں، لوگ میری بات کو نہیں مان رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں۔ ان باتوں کو سوچتے ہوئے آپ اس علاقے سے نکل جاتے ہیں۔ یہ صرف معمولی خطا، یعنی اجتہادی خطا، معمولی لغزش بھی پیغمبروں کو اس معمولی لغزش کی بنیاد پہ بھی پیغمبروں کو اللہ نے نہیں چھوڑا۔ نتیجہ یہ ہے کہ قرآن اور بائبل ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے نگل لیا، اور مچھلی نے دوبارہ ان کو واپس اس وقت تک نہیں کیا جب تک کہ خود حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ مجھ سے یہ مسٹیک ہوا ہے، اب مجھے دوبارہ اپنی قوم کی طرف جانا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہوا، آپ نے توبہ کیا، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی ساحل پہ اتارا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ پھر آپ اپنی قوم کے درمیان خدا کے پیغام کو پہنچاتے رہیں۔ یہ ہے اس معاملے کی سنگینی۔ اب غور کیجئے کہ جب ایک پیغمبر کی اس معمولی لغزش کو بھی اللہ نہیں بخش سکتا ہے تو ہم اور آپ کس گلی میں ہیں؟ جب مسلمان اس کام کو نہیں کریں گے تو مسلمانوں کی بھی حفاظت اللہ نہیں کرے گا۔ اب غور کیجئے، پوری دنیا کے حالات پر غور کیجئے کہ کیا آج مسلمان مسائل کے پیٹ میں نہیں ہیں؟ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آج مسلمان مسائل کے پیٹ میں ہیں، اور ایک دو دن سے نہیں، مور اور لیس 200 سال سے مسلمان مسائل کے پیٹ میں ہیں۔ لیکن ہر آنے والا دن ان کو مسائل سے نکالنے والا ثابت نہیں ہو رہا ہے، بلکہ مسائل میں مزید الجھانے والا ثابت ہو رہا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، دور اول میں اصحاب رسول نے، یعنی فرسٹ کمیونٹی آف مسلم نے، فرسٹ گروپ آف مسلم نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ خدا کے اس پیغام کو پورے گلوب پر، پورے ارتھ گلوب پر پہنچا دیا۔ نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی غلبہ دیا اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام کا وعدہ کیا۔ بعد کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے پوری تاریخ میں کبھی بھی براہ راست طور سے دعوت کا کام انجام نہیں دیا۔ دعوت سے مراد ہے غیر مسلموں میں خدا کے پیغام کو پہنچانا۔ تو بعد کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسلمان دوسرے کام میں الجھ گئے، مسلمان پولیٹکس میں انوالو ہو گئے، لیکن اس کام کو مسلمانوں نے متحد ہو کر، یونائٹڈ ہو کر کبھی نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان لگاتار مسائل کے پیٹ میں، یاد رکھیے کہ مسلمان اس وقت تک مسائل کے پیٹ میں رہیں گے جب تک کہ مسلمان متحدہ طور پر توبہ نہ کر لیں، یعنی گروہی سطح پر توبہ نہ کر لیں اور یہ کہہ نہ اٹھے کہ خدایا ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے تیرے پیغام کے پیغام رسانی میں کوتاہی کی ہے، ہم نے آخری امت کے ہونے کی حیثیت سے اس حیثیت اور اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا ہے، خدایا ہمیں معاف کر دے اور ہمیں مسائل سے باہر نکال۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم تیرے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچائیں گے۔ اگر مسلمان یہ عہد نہیں کرتے ہیں تو آپ پچھلی تاریخ کو دیکھیے، آگے بھی جو لوگ زندہ رہیں گے وہ بھی دیکھیں گے کہ مسلمان مسائل کے پیٹ سے نہیں نکلنے والے ہیں۔ قرآن میں بالکل واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اگر مسلمان اس کام کو اس کے تقاضے کے ساتھ ادا نہیں کرتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی نصرت نہیں ہوگی۔ قرآن میں بالکل واضح طور پر اس ذمہ داری کو بتایا گیا ان الفاظ میں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، مڈل نیشن بنایا ہے، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ اور وٹنس بنو، اور پیغمبر تمہارے اوپر گواہ اور وٹنس ہیں۔ یعنی براہ راست نص سے یہ ثابت ہے کہ مسلمانوں کی اس دنیا میں حیثیت کیا ہے۔ مسلمانوں کی حیثیت ہے داعی کی، مسلمانوں کی حیثیت ہے شاہد کی، دوسری کوئی بھی حیثیت مسلمانوں کی دینی اعتبار سے نہیں ہے، دوسرا کوئی بھی کام مسلمانوں کا دینی کام نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں کی ضرورت ہو سکتی ہے لیکن دینی ذمہ داری نہیں ہے۔ مسلمانوں کی دینی ذمہ داری
صرف اور صرف دو ہے، ایک تو یہ کہ وہ اپنی ذات کی سطح پر دیندار بنے، خدا کے حکموں کے تابع بنے، رسول کی اطاعت کریں، اور دوسرا یہ کہ خارجی سطح پر اٹھیں، تمام اقوام عالم تک خدا کے پیغام کو پہنچائیں۔ قرآن میں پیغمبر اسلام کی اس امیج کو اور اس کام کو پیغمبر اسلام کس طرح کیا کرتے تھے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے اس وجہ سے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہ حال تھا پیغمبر اسلام کا کہ آپ اس کام میں اتنا زیادہ ڈوبے ہوئے تھے، اتنا زیادہ درد میں تھے، اتنے زیادہ مسائل میں تھے کہ خود اللہ تعالیٰ بے چین ہو کر یہ جملہ کہہ اٹھتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے۔ اگر مسلمانوں کو آج اس کام کی اہمیت اور سنگینی کا اندازہ ہو جائے تو ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کی بھی راتوں کی نیند اڑ جائے گی، دن کا چین ختم ہو جائے گا، ہر دوسرے کام کے اوپر وہ اس کام کو غلبہ دیں گے اور اس کام کو اہمیت دیں گے۔ لیکن اگر مسلمان اس کام کو نہیں کرتے ہیں تو قرآن میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ چھپاتے ہیں ہماری کھلی ہوئی نشانیوں کو اور ہماری ہدایت کو بعد اس کے کہ ہم لوگوں کے لیے کتاب میں اس کو پوری طرح کھول چکے ہیں، تو ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور وہ لوگ لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لیا اور اپنی اصلاح کر لی اور بیان کیا، یعنی دعوت کے کام میں لگ گئے، تو میں ان کو معاف کر دوں گا، میں ہی معاف کرنے والا ہوں۔ یاد رکھیے کہ اگر قرآن برحق ہے، اگر قرآن خدا کی کتاب ہے، اگر قرآن خدا کے احکام کی کتاب ہے، تو یہ حق ہے کہ مسلمان اگر اس کام میں نہیں لگتے ہیں تو مسلمانوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی۔ قرآن میں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ بالکل واضح انداز میں کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، حالانکہ تمہارے اوپر ابھی وہ حالات ہی نہیں گزرے ہیں جو تم سے پچھلوں پر گزرے تھے۔ انہیں تکلیف دی گئی، وہ مصیبت میں پڑے اور انہیں ہلا دیا گیا، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کام میں اپنے آپ کو پوری طرح لگانا ہوگا، پوری طرح جھونکنا ہوگا اور اس حد تک چلے جانا ہوگا جس حد پہ دور اول میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ اب اس سلسلے میں آخری سوال یہ ہے کہ اس کام کو کیسے کیا جائے؟ تو اس سلسلے میں پہلی بات اکثر نوجوانوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اس کام کو کیسے کریں؟ تو دیکھیں اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ دعوت کا مطلب ہے پہنچانا، یعنی خدا کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچایا جائے۔ دعوت کا مطلب مذہب کی تبدیلی اور کنورژن سے نہیں ہے، دعوت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے پیغام کو خدا کے بندوں تک پہنچا دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج موجودہ زمانے میں دعوت کا کام یعنی غیر مسلموں تک خدا کے پیغام کو پہنچانا بہت آسان ہو چکا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں صحابہ کو ایک انسان تک پہنچنا پڑتا تھا، خود ان کو بہت زیادہ تیاریاں کرنی پڑتی تھی علمی اعتبار سے بھی، لیکن آج پرنٹنگ پریس کا زمانہ ہے، چھپی ہوئی صورت میں کتابیں موجود ہے۔ اللہ کے فضل سے بہت سارے علماء نے قرآن کو دوسری تمام زبانوں میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے اور بہت سارے ٹرانسلیشنز اویلیبل ہیں۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان چھپے ہوئے نسخے کو لیں اور اس کو تمام انسانیت تک پہنچانے کی کوشش شروع کر دیں۔ اس دنیا میں 200 سے زائد زبانیں بہت زیادہ بولی جاتی ہیں، زبانیں تو اور بھی ہیں لیکن 200 سے زائد زبانیں بہت زیادہ بولی جاتی ہیں۔ ان زبانوں میں قرآن کو ٹرانسلیٹ کروانا، سیرت کی کتاب لینا اور اس کو فری آف کاسٹ غیر مسلموں تک پہنچانا، یہ کم از کم کام ہے دعوت کے میدان میں جو ہم مسلمان کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس نہ وقت ہے، نہ دولت ہے اور نہ جسمانی صحت ہے، تو اس کے لیے ایک کام اب بھی بچا، وہ یہ ہے کہ وہ رات کی تنہائیوں میں ان افراد کے لیے اور ایسے افراد پوری دنیا میں گنتی کے ہیں جو خالص دعوت کا کام کر رہے ہیں، یعنی غیر مسلموں میں خدا کے پیغام کو پہنچانا، تو رات کی تنہائیوں میں آپ ایسے افراد کے لیے دعائیں کریں،
اور یہ کہیں کہ خدایا ہم تو اس لائق نہیں ہیں، نہ تو ہمارے پاس صحت ہے، نہ دولت ہے، اور نہ وقت ہی ہے معذوری کی بنا پر، لہٰذا جو لوگ لگے ہوئے ہیں تو ان کی نصرت فرما۔ اور اس سلسلے میں آخری اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ غیر مسلموں کی طرف سے کئی دفعہ تکلیفوں کا تجربہ ہوتا ہے، پرابلمز اور مسائل کا تجربہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا امتحان ایسے ہی موقع پہ ہے، ہمیں ان کے پہنچائے گئے پرابلمز اور مسائل کے باوجود ان سے دوستانہ ریلیشن اسٹیبلش کرنا ہوگا۔ یہ دینی تقاضا ہے کہ ہم ان سے دوستانہ ریلیشن اسٹیبلش کریں، اچھے ماحول بنائیں۔ دوسرے اگر ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کریں تو ہم ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ دوسرے اگر ماحول میں نفرت پیدا کریں تو ہم ماحول میں محبت پیدا کریں، کیونکہ امن اور محبت کے بغیر کوئی بھی شخص ہماری بات کو سننے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس میں آپ کا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا جو فائدہ اور انعام ہے وہ تو قرآن میں بالکل واضح ہے۔ دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی تجارت اور اپنے معاش کو اسموتھلی چلا پائیں گے جب ماحول اچھا ہوگا، امن اور شانتی کا ماحول ہوگا۔ دینی فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ موقع ہوگا کہ ہم ایک ساتھ بیٹھیں گے، غیر مسلم بھائی بہن ہمارے یہاں آئیں گے، ہم ان کے یہاں جائیں گے، اور اس طرح اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے ہم خدا کے پیغام کو ان تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کے اندر سنجیدگی دے، سنسیئرٹی دے، تاکہ وہ اس بات کو سمجھیں اور تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے خدا کے سامنے عہد کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔